السلام علیکم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزشتہ کی طرح آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 82 اور 83 کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور سب پہلے مل کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روح گردان ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ تفسیر۔ کیونکہ کذب بڑا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال، لہذا اس کا کذب تو ممکن نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف 40 روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ ہی نہیں فرمایا تو تمہارا قول باطل ہے۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گنہگار ہو گناہوں سے گرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو اعظم طاعت ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کی یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں ایذا ہو، اور اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے۔ جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ مسئلہ: اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دیں، ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے۔ مسئلہ: واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں یہ ہیں کہ تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، رفتار و گفتار میں، نشست و برخاست میں ادب لازمی جانے، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کے، ان کو راضی کرنے کے صحیح کرتا رہے، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات و تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی یہ داخل ہے۔
اور اس کے علاوہ کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو بنرمی اصلاح و تقوی اور عقیدہ حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ اچھی بات سے مراد نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے روکنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کہو، اگر کوئی دریافت کرے تو حضور کے کمالات اور اوصاف سچائی کے ساتھ بیان کر دو، آپ کی خوبیاں نہ چھپاؤ۔ عہد کے بعد جو ایمان لے آئے مثل حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب نے تو عہد پورا کیا، اور تمہاری قوم کی عادت ہی اعراض کرنا اور عہد سے پھر جانا ہے۔ یہاں تک تفسیر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے درس قرآن کا ایک سلسلہ جاری ہے، اسی میں سے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی ایک عظیم ترین آیات میں سے ایک یہ آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، گناہ کرتے رہے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی کہ اگر انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اندر تو کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح کی ایک حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب تمام انو جنس اور اولین آخرین تک کسی بدترین انسان کی طرح فاسق و فاجر ہو جائیں یا ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر تم سب کے سب جن و انس مل کر متقی انسان کی طرح، یعنی کہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ انسان اپنا ہی کچھ نقصان کرتا ہے۔ اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اسی طرح اس کے آگے آتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ اگر چاہے تو انسان کے تمام گناہ معاف کر دے۔ اس سے کون پوچھنے والا ہے کہ وہ کسی کے گناہ معاف کر دے، کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن وہ غفور الرحیم اس وقت ہے لیکن جب انسان اپنے صدق کے دل سے توبہ کر لے، تو شرط یہ ہے کہ انسان صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام، ان سے جو غلطی ہو گئی تھی، تو پہلے تو یہ ہوا کہ ان کو تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو وہ سجدہ کرے، اور ایک ہی حکم ہوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ان کو ایک طرف جانے کے لیے، ایک شجر کی طرف جانے سے منع کیا گیا، لیکن حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اسی طرف چلے گئے جہاں سے ان کو منع کیا گیا۔ لیکن اس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ غلطی تو ہو گئی تھی، لیکن انہی ندامت بھی ہو گئی تھی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ کیسے توبہ کریں۔ ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ اور جب ان کے دل میں پشیمانی پیدا ہوگی، ندامت پیدا ہوگی، اور ان کے پاس جب الفاظ نہیں تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی سکھائے۔ تو جب انہوں نے الفاظ سکھائے اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ کیونکہ حقیقت میں یہ آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے، وہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ آتا ہے کہ وہ فطرت میں اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہود و نصارہ یا عیسائی
یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے احادیث کے اندر کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کر کے اس پر توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، یعنی کہ مایوسی میں مت جائے۔ مایوسی اصل میں ابلیسیت ہے، کیونکہ شیطان کو جو سب سے بڑا ابلیس تھا اس کو مایوسی ہو گئی تھی، اس لیے یہ مایوسی کو ابلیسیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا۔ تمام معزز ناظرین، بہنوں، بھائیوں، دوستوں سے یہ درخواست ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ جتنی بھی زمین سے لے کر آسمان تک اگر آپ کے گناہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ صدق دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ غفور الرحیم ذات ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ اس لیے تمام کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور صدق دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کلام کی طرف آ جائیں، اور اس کے جو ضابطے قوانین قرآن پاک کے جو بہترین اصول ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ہی آپ اپنی زندگی کو، اور توبہ کے بعد اگر آپ اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھال لیں تو آپ انشاءاللہ آپ کی فلاح ہی فلاح ہے، اور آپ کی دین و دنیا انشاءاللہ ان کا آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جاتے جاتے میں آپ تمام اپنے معزز ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ضرور آپ اس میرے چینل کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور شیئر کر کے دوسرے اپنے عزیز اقربا تک اس کو ضرور یہ میسیج پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کی اس کاوش سے کوئی بھی کلمہ گو، تاکہ اس دنیا سے بے ہدایت نہ چلا جائے۔ اگر کسی کو ہدایت مل جائے گی تو میرا اور آپ کی بگڑی، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو یہ مقصد ہے وہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارے اس جو پیغام ہے اس سے اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی اس کو ہدایت مل گئی تو ہمارا مقصد کامیاب ہو، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمام جاتے جاتے میں آپ تمام اپنے معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تمام معزز ناظرین و غائبین جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے نہیں دیکھ رہے، ان تمام کی ہر قسم کی پریشانی دور کرے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کر کے اور بیل والے آئیکن کو ضرور اس کو پریس کریں، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور میرے لیے آپ تمام اپنے معزز دوستوں سے یہ درخواست کروں گا جو مجھے دیکھتے ہیں کہ میرے لیے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کہ یہ میں اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، میری زبان کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں۔ آمین ثم آمین۔